میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کے حوالے سے قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا۔ فیہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کے اندر ماہ رجب بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رجب کے حوالے سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آئیے ماہ رجب سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رجب کے اللہ کے مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ سنیں، رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ ماہ رجب کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل کا، یعنی 5 گانا نماز کا تحفہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا، اسی ماہ کی 27ویں تاریخ کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج سے مشرف کیا گیا۔ اب آئیے سماعت فرمائیں ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 3 چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی، بقیہ عمر میں اس کی گناہوں سے حفاظت، اور قیامت کے دن پیاس سے امان۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو ماہ رجب کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے امان عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔